سب سے تو پہلے باعزت فراغت پر مبارکباد، کیونکہ اس گھر سے تو کوئی عزت کے ساتھ نہیں نکلتا. شکریہ صاحب. میں پہلے اپنے ڈومیسٹک مسائل پہ آتے ہیں. آپ نے پاکستان کو چیف ایگزیکٹو کی حیثیت میں اتنے عرصے چلایا. پاکستان کے 3 بڑے مسائل آپ کے نزدیک کیا سامنے آئے؟ دیکھیں، سر فہرست تو تمام لوگ یہی آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا معاشی مسئلہ ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ اس کو جوڑتا ہوں. ہمارا جو نیشن بلڈنگ پروجیکٹ ہے، ایز اے نیشن ایک یونٹ کے طور پہ اگر ہم فنکشن کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوتاہیاں اور کمیاں ہوئی ہیں، اور ہم بسا اوقات ایک قوم کی صورت میں ابھر کے سامنے نہیں آتے. ہمارے بڑے لوکل اور پیروکیل قسم کے ایشوز ہیں، اور اس تقسیم در تقسیم نے ہماری معیشت پہ بھی منفی اثر ڈالا ہے، ہماری سماجیات پہ بھی منفی اثر ڈالا ہے، ہماری سیاسیات پہ بھی منفی اثر ڈالا ہے. میرے خیال میں اس طرف ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے ذمہ دار آپ کے نزدیک کون ہیں؟ ہم سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہمارے ہاں آپ پیدائش میں یعنی سے لے کر لحد تک کا جو سفر ہے، اس زندگی میں جہاں جہاں آپ کو جس سے واسطہ پڑتا ہے، اس میں معاشرت میں خاندان کا کردار ہے، گھر کا کردار ہے، اسکول کا کردار ہے، اداروں کا کردار ہے، سیاست کا کردار ہے، معیشت کا ہمارا کردار ہے. ہمارے ہاں ایک ڈسپونڈنسی، یاسیت اور ڈپریسو فیز کی طرف ہم جا رہے ہیں. مجموعی طور پر یہ ایک تاثر ہمارے ہاں بڑا مضبوط ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن حکیم کی وہ آیات جس میں لوگوں کی اس ذہنی کیفیت سے ان کو نکالنے کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ تم مایوس نہ ہو، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پہ آڑے آتی ہے. تو میں خود بھی ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہمیں اپنے آپ کو مایوسی کی کیفیت سے نکالنے کے لیے تگ و دو بھی کرنی پڑے گی. سب سے پہلے تو ارادہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے یہاں سے نکلنا ہے. جب آپ ارادہ کر لیں گے پھر راستہ بھی مل جاتا ہے. بیوروکریسی کو آپ نے کیسے پایا؟ ہمارے ہاں عام تاثر یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ یا بڑی نکمی ہے یا جان بوجھ کر کام نہیں کرتی کسی وجہ سے. دیکھیے، جہاں تک نکما پن ہے یہ الزام تو میں ان کو نہیں دوں گا. آپ کے پاس بڑے ایفیشینٹ سول سرونٹس ہیں، بڑے کمپٹنٹ بیوروکریٹس ہیں. ظاہر ہے وہ ایک نظام سے چل کے آ کے یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سرین ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوگی اس حوالے سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بیوروکریٹک مشینری جس انداز میں اپنے کارہائے ان کو انجام دیتی ہے، اس میں ایک لیگزٹی کا پہلو ہے، سلگشنس کا پہلو ہے، خوف کا پہلو ہے، انڈیسائسونیس کا پہلو ہے، جس نے ان کی اوور آل کارکردگی کو بہت کمپرومائز کیا ہوا. اس میں مختلف عوامل ہیں. آپ نیب کے انٹرونشن کو دیکھ لیں پچھلے 2-3 دہائیوں سے جس انداز میں وہ آئی ہے، اور جو میریٹوکریسی پہ ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس تھا اس نے ان چیزوں کو بڑا کمپرومائز کیا ہے. ورنہ ایفیشنسی وائز میں بھی ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت بہتر سول سرونٹس ہیں. آنے والے دنوں میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا جو بیسٹ آف دا بیسٹ برین ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پریفر کر رہا ہے، وہ پبلک سیکٹر کی طرف نہیں آ رہا. اور اس ٹرینڈ کو ریورس کرنے کے لیے ہمیں جو سول سٹرکچر ریفارم اور اس کو ایٹ پار لانے کے لیے، تاکہ وہ اٹریکشن اتنی ہو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ اس طرف بھی ان کی ٹیلنٹڈ لوگوں کی توجہ مبذول ہو، ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ہمارے لیے. یہ بہت سارے کام ہمارے سیاستدان سیاسی مسئلات کی وجہ سے نہیں کر سکتے. یہ بیوروکریسی کو ریفارم کرنے کا کام آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم تھا. گرچہ یا میرا دورانیہ جو تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل تھا، لیکن یہ طویل دورانیہ بھی چند ماہ پہ تھا. 6 ماہ کے لگ بھگ ہم رہے. اس کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم مینڈیٹ کی، جو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے. وقت درکار ہوتا ہے. اس کے اندر ایک مینٹل ایکسرسائز ہے. یہ اتنا سادہ عمل نہیں ہے کہ چند لوگ بیٹھ جائیں. اس میں پارلیمنٹ کی کلیکٹیو وزڈم کا استعمال ہونا چاہیے. اس میں انٹیلیجنشیا کی انپٹ ہونی چاہیے. اس میں سول سوسائٹی میڈیا کا کردار ہونا چاہیے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریٹک ایسوسیشن جو ہیں وہ ہوں اور وہ اپنی ریپریزنٹیشن اس میں دے. ایک پارٹیسپیٹری اپروچ کے تحت مختلف
سیکشن سوسائٹی کے ہوں گے، کیونکہ یہ کام جو آپ کریں گے یہ شاید کئی دہائیوں یا صدی تک اس پہ بھی محیط ہوگا کہ وہ نظام چلے گا۔ اچھا، ابھی آپ وہ قطغانے نہیں ہے کل کے بات کر سکتے، یہ ہماری معیشت اس قدر زبوں حال کیوں ہے؟ دیکھیں، آپ نے کماتے نہیں ہیں اور اخراجات آپ کے زیادہ ہیں، سادہ سی زبان ہے۔ جب آپ کی کمائی نہیں ہوگی اور اخراجات جو ہے نا وہ آپ کے شاہانہ ہوں گے تو آپ کی معیشت کی یہی کیفیت ہوگی جو ہے اس وقت۔ تو اس کے لیے کس طرح کے اصلاحات ضروری ہے یا اقدامات ضروری ہیں؟ پھر سادہ الفاظ میں اخراجات کی کمی اور آمدن کو زیادہ کرنا۔ تو آمدن کو کس طرح، جس طریقے سے ہماری حکومت آپ کے دور میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر وہی غریبوں پہ بوجھ ڈالا گیا، بجلی کا بل بڑھایا جائے، گیس کی قیمت بڑھائی جائے، آپ کے نزدیک ایسا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ غریبوں پہ بوجھ نہ پڑے اور آمدن بڑھائی جائے؟ دیکھیں، ہم نے اپنی جو ایف پی آر ریفارمز مشہور زمانہ کیبنٹ سے اپروو کرائی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ اس کو آگے لے کے چلے گی۔ اس میں ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا گیا۔ دنیا میں ٹیکسیشن یا ریگریسو ہوتی ہے یا پروگریسو ہوتی ہے۔ جو ریگریسو ٹیکسیشن ہوتی ہے وہ جو پسا ہوا طبقہ ہے اس پہ زیادہ بوجھ پڑتا ہے، اور جو مراعات یافتہ طبقہ ہوتا ہے ان کو ٹیکس ہیونز ملتے ہیں یا وہ ٹیکس ایویژن کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہمیں اسی نظام کی طرف جانے کے لیے تجاویز جو ہم نے دی ہیں کہ جو ریونیو کلیکٹر ہے یا جو آپ کا ٹیکس کلیکٹر ہے اس کو جو ٹیکس تھنکنگ یا پالیسی ایشوز ہیں، پالیسی میٹرز ہیں، اس سے علیحدہ کر دیا۔ ایک ہم نے ٹیکس پالیسی یونٹ تجویز کی ہے اور دوسرا ان لینڈ ریونیو سروس کے جو لوگ ہیں وہ ٹیکس کلیکشن کے لیے رسپانسبل ہوں گے۔ ہمیں صافی صاحب جو طبقات ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، ایک چیلنج یہ ہے کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ مثال ریٹیلر سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ایگریکلچر سیکٹر صوبے کی سطح پہ اس کی ٹیکسیشن ہوتی ہے جتنا اس کو اس انکم کو ٹیکس کرنا ہے اس نے پالیسی میکرز نے سوچنا ہے کہ اس کا امپیکٹ اس پہ کیا آئے گا۔ جو ہی ہم اس نیٹ ورک کو بڑھائیں گے تبھی ہم اس کو ایڈریس کر پائیں گے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے ہم ریونیو کلیکشن کرتے ہیں اس پہ انحصار ہمارا کم ہوگا۔ ادروائز جو بھی حکومت آئے گی وہ اسی سائیکل میں پھنسی رہے گی۔ وہ تو اسی سائیکل میں پھنسی رہے گی، لیکن کیا آپ لوگوں نے اس کے لیے اتنی بنیادیں رکھ دی ہیں کہ اگر حکومت چاہے موجودہ تو وہ اس پہ پرائیویٹائزیشن اور باقی حوالوں سے آگے جا سکتی ہیں؟ ہم نے بڑے افیکٹو انداز میں ایف پی آر ریفارمز پہ کام کیا ہے۔ بڑی ارکریزی جو فائنانس ٹیم تھی، فائنانس منسٹر صاحبہ اور ان کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے تھے، ایف پی آر کے چیئرمین اور انٹائر سیٹ اپ آف ایف پی آر، ان سب کی اونرشپ ہے اس کی۔ انہوں نے شبانہ روز اس پہ محنت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ابھی بھی اس میں مزید امپرومنٹ کی بھی گنجائش ہے، لیکن جس حد تک ہو چکا ہے کام اگر اس کو بھی آگے لے کے چلیں تو امید کرتا ہوں کہ معیشت ایک بہتر ڈگر پہ چلنی شروع ہو جائے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو پاکستان کا مستقبل بڑا روشن نظر آتا ہے، لیکن جو اقتدار سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں مایوس ہوتا ہے۔ آپ کو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اب آپ کے خیالات کیا ہیں؟ صاحب یہاں پہ میں ایمانداری سے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہوں گا، اور اس کے تحت ہو سکتا ہے کہ میری اسسمنٹ غلط ہو، میری رائے غلط ہو، لیکن کینڈیڈ رائے ہے، ایماندارانہ رائے ہے۔ پاکستان کا مستقبل مجھے بہت زیادہ روشن نظر آتا ہے۔ اس کی وجوہات میرا جو چھوٹا سا یہ سٹنٹ تھا اس میں ظاہر ہے مجھے تھوڑا سا ٹریول کرنے کا موقع ملا، انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا۔ 24-25 کروڑ لوگوں کی آبادی جو کہ ایک جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک سچویشن میں پلیسڈ ہے، پوری دنیا میں کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں کا مستقبل تاریک ہو۔ باقی دنیا آپ کے مستقبل کے حوالے سے مثبت بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے، دلچسپی بھی رکھتی ہے۔ یہ جو یاسیت کی کیفیت ہے یہ ہمارا ایک ڈومیسٹک مسئلہ ہے۔ باقی دنیا اتنی زیادہ دلچسپی اس میں رکھتی ہے، یہاں کا جو ہیومن ریسورس پوٹینشیل ہے اس پہ وہ یقین رکھتی ہے، آپ کے لوگوں کو ٹیلنٹڈ سمجھتی ہے، آپ کی معیشت میں گروتھ کرنے کا ان کو پوٹینشیل نظر آ رہا ہے، انویسٹرز انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں باہر کی دنیا میں آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن جو ہی آپ اپنی سرزمین پہ لوٹ کے آتے ہیں
تو وہ ایک ڈومیسٹک ڈائسنٹ ہمارے ہاں جو ایک ڈبیٹ چل پڑی ہے، اس سے ایک طبقہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان کا مستقبل کوئی اتنا زیادہ روشن نہیں ہے. لیکن آپ کو مکمل یقین ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا انشاءاللہ؟ مجھے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے اس پہ کامل یقین ہے، اور جو پوٹینشیل میں دیکھتا ہوں کہ 60-65% 24 کروڑ لوگوں کی آبادی میں 25 سال اور اس کے آس پاس عمر کے لوگ، جو کہ آپ کا ورکنگ کیپٹل ہوگا، جس کی انرجی آپ کے پاس اویلیبل ہوگی، وہ آپ کے اکنامک انجن کے جو مین ڈرائیور ہیں ان میں سے ہوں گے. نیچرل ریسورسز میں آپ کاپر اینڈ گولڈ سے لے کے دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے ریئر ارتھ مٹیریل تک جو یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. ایگریکلچر پروڈیوس آپ کا اپنی پاپولیشن کو کیٹر فار کرنے کے لیے موجود ہے، اور ایکسپورٹ پوٹینشیل بھی آپ کے پاس موجود ہے. یونیورسٹی، اسکولز، پڑھنے لکھنے کے ادارے یہ موجود ہیں. ایک انٹائر ڈیفنس میکانزم موجود ہے جو کہ ایکسٹرنل ایگریشن اور انٹرنل ڈس آرڈر دونوں کو رسپونڈ کرنے کے لیے اس کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا، ہمارے ہاں ایک عام دستور یہ ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم برائے نام ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. آپ با اختیار تھے یا بے اختیار تھے؟ اچھا، ہمارے ہاں عمومی طور پہ تمام معاملات تاثرات کے زیر اثر ہی رہتے ہیں. ہر آدمی کسی نہ کسی تاثر میں، حقیقت اور تاثر یعنی ریالٹی اور پرسیپشن، ان دونوں میں مجھے کم ہی ایسے لوگ نظر آئے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس کو سمجھ سکیں یا سمجھنا چاہیں. اپنا اپنا تاثر جو ہے وہ ہم سینے اور دل سے لگا کے آگے بڑھتے ہیں، اور اسی کو اپنے ذہنوں میں، دلوں میں ری انفورس کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں. بالکل بھی وزیر اعظم برائے نام نہیں ہوتا، چاہے کہ وہ نگران ہی کیوں نہ ہو. اس سے انپٹ لی جاتی ہے، ان سے مشاورت ہوتی ہے، فیصلہ سازی میں ان کا کردار ہوتا ہے، اور اس فیصلہ سازی میں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو ایسا تاثر دینا کہ وہ بالکل ہی برائے نام ہے، میرے خیال میں یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی. نہیں، آپ با اختیار تھے اپنے کام میں، کوئی مداخلت تو نہیں تھی؟ میں بالکل با اختیار تھا. جہاں جہاں میں مشاورت کرنا چاہتا تھا مجھے اچھا مشورہ ملتا تھا. بہت ساری جگہوں پہ اگر کسی پہلو کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا تھا، وہ مختلف اداروں کی جانب سے وہ سامنے لایا جاتا تھا، اور اس کے بعد ڈیسیجن میکنگ کے لیے پی ایم آفس کو چھوڑا جاتا تھا کہ وہ ڈیسیجن. بات فورس نہیں کی جاتی تھی؟ قطعاً نہیں. میں آپ کو کابینہ کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ ایک آدھ کابینہ کی ایسی پوزیشنز تھی جس میں مختلف تجاویز آئیں، اور کہ فلاں صاحب کو کابینہ میں رکھا جائے تو کسی بھی حوالے سے، گورننس کے حوالے سے بہتر ہوگا. میں نے وہ تجویز رد کر دی. مجھے دوبارہ کسی نے کہا نہیں، پوچھا بھی نہیں کہ یہ کیوں آپ نے رد کر دی.